بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I, Laiba San, a student of grade 10, welcome you to today's morning assembly on the behalf of Askaria School Adiala campus. Prayer purify our mind and soul. It gave us the real meaning of life. To learn the message of Allah in our daily salah, I would like to invite respected Sir Danish to enlighten us with the lesson of salah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے. التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. والصلوات، اور تمام عملی عبادتیں بھی. والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی. السلام علیک، سلام ہو آپ پر. ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں. السلام علینا، سلام ہو ہم پر. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. جزاکم اللہ خیر. Thank you, sir. Without the Quranic translation, we cannot fully understand the message of Allah Almighty. Therefore, for Quran translation and tafsir of the holy verses, I would like to invite respected Sir Hafiz Idris. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اولئک، یہ، الذین، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا، خرید لیا، الضلالہ، ضلالہ گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. فما ربحت تجارتهم، پس نہیں فائدہ دیا
سو نہیں نفع بخش ہوئی تجارتہم تجارت ان کی، وما کانوا مہتدین اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کئی عادتیں ذکر فرمائی، ان کی بری خصلتیں ذکر فرمائی۔ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے کے لیے ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اندر سے مومن نہیں ہیں، اندر منافقت اور حسد اور اسلام کی نفرت کا مرض ہے، فساد مچاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کو پھیلاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایمان لاؤ، جیسے لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو اپنی اصلاح کرنے کے بجائے انہی لوگوں کو بیوقوف کہتے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو انہیں یقین دہانیاں کراتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی مذہب میں تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کی بری خصلتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تجارت سے تشبیہ دے کے بات سمجھائی ہے۔ انسان دنیا میں یہی کچھ سارا دن کرتا ہے کہ کچھ دیتا ہے کچھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جب دنیا میں بھیجا ہے تو اسے اللہ نے وقت دیا ہے، عمر دی ہے، اسباب دیے ہیں، اور اب اس کا کام ہے کہ وہ ان اسباب اور اس وقت کے ذریعے نیکیوں کو حاصل کر لے یا ان کو دے کے گناہ لے لے، نافرمانیاں لے لے، خواہشات کو پورا کر لے۔ تو یہ اس کے سامنے دونوں راستے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے صبح انسان سویا ہوتا ہے، گہری نیند ہے، مزیدار بستر ہے، اور خاص طور پہ سردی ہو تو ٹھنڈک میں، سردی کے موسم میں گرم لحاف میں انسان ہو، اور مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، تو اب اس کے سامنے دو راہیں ہیں، یا تو یہ بستر دے دے، نیند چھوڑ دے اور بستر چھوڑ دے اور جا کے نماز لے لے، یا نماز چھوڑ دے اور بستر لے لے، نیند لے لے۔ اب یہ انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے، اور یہ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو نیند کو ترجیح دیتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں، اور نماز اللہ کی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، ہمت دے دیتے ہیں کہ وہ بستر چھوڑ دیتے ہیں، نیند چھوڑ دیتے ہیں، اس کی قربانی کرتے ہیں اور جا کے نماز لے لیتے ہیں۔ یہی کچھ سارا دن انسان کرتا ہے۔ اس کے سامنے دو راہیں ہوتی ہیں کہ اس وقت کے ذریعے اور ان اسباب کے ذریعے تم نیکی کما لو، یا یہ وقت دے کے اور یہ اسباب استعمال کر کے گناہ کما لو۔ یہ انسان کچھ دیتا ہے کچھ لیتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے جو ایسی قیمتی چیز ہے، نعمت کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے، یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت دی ہے یہ کہ اس کو آپ روک کے رکھ نہیں سکتے۔ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا میں اب اپنی عمر کو، اپنے وقت کو کچھ وقت کے لیے روک لے، روک نہیں سکتا۔ ہاں یہی کر سکتا ہے کہ اس وقت کا صحیح استعمال کرے اور اللہ کو راضی کر لے، اللہ کی رضامندی والے اعمال کر لے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو کل قیامت میں جا کے اس کے کام آ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو انعام کے طور پہ جنت عنایت فرمائیں گے۔ یہی وہ لوگ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے ایک دوسری جگہ پہ کہ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ ایمان لانا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے جان مال کو اللہ کی راہ میں لگانا ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم بات کو سمجھتے ہو
تو یہ وہ چیز ہے جو تمہارے لیے فائدے مند ہے کہ تم اپنے مال کو، اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگاؤ اور اللہ کو راضی کرو، اور اس کے بدلے میں جا کے اللہ کے ہاں سے جنت لے لو۔ اور اسی صورت کی ابتدا میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نیک لوگوں کی 5 صفات گنوائی تھیں متقین کی، اور اس کے آخر پہ کیا کہا تھا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو وہاں کیا تھا؟ ان کا عقیدہ ذکر کیا گیا تھا اور ان کے صحیح اعمال ذکر کیے گئے تھے کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور اپنے اعمال اور اعمال میں بھی جانی اور مالی دونوں، جسمانی یعنی نماز اور زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، وہ دونوں کا ذکر تھا وہاں پر۔ تو انسان کے کرنے کا کام یہی ہے کہ انسان اپنے وقت کو اور اپنے اسباب کو صحیح استعمال کرے اور اللہ کو راضی کر لے۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے وقت کو اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنی چیزوں کو غلط استعمال کیا، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرتے رہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ تو گویا انہوں نے اپنی طرف سے تجارت کی کہ فائدے حاصل کیے جائیں۔ اللہ نے بتایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کے گمراہی لے لی۔ ہدایت اگرچہ یہ نہیں ہے کہ اندر سے مسلمان تھے، یعنی وہ ہدایت ظاہری طور پہ تو ان کے پاس تھی نا، انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھے تو دیکھنے کو انہیں اور سمجھنے کو انہیں موقع ملا، ان کے اختیار میں تھا، اگر یہ چاہتے تو اندر سے بھی اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیتے، اپنے ایمان کو ٹھیک کر لیتے، لیکن انہوں نے اس ہدایت کا چھوڑنا قبول کیا اور گمراہی کو لینا قبول کر لیا۔ اللہ نے اس کو تجارت کے طور پہ سمجھایا کہ گویا انہوں نے تجارت کی، ایک چیز دی، ہدایت دے دی جو ان کے بالکل پاس تھی، جو انہیں ملی ظاہری طور پہ ملی ہوئی تھی، یا یوں کہیں کہ ان کے لیے آئی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کے آئے ہوئے تھے اور انہیں ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع مل رہا تھا، تو وہاں سے انہوں نے اختیار کرنا تھا کہ اب کیا کریں۔ تو چاہیے تھا کہ یہ حقیقی ایمان کو اختیار کر لیتے اور گمراہی کو چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے اس گمراہی کو لیا اور ہدایت کو چھوڑ دیا۔ اللہ کہتے ہیں فما ربحت تجارتہم، سو کوئی نفع نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں دیا ان کی تجارت نے، اس میں کوئی نفع ہی نہیں ہوا، بلکہ اور وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت بھی نہ پا سکے۔ وہاں کہا تھا اولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں، جو فلاح پا گئے، جو کامیابی حاصل کر گئے۔ اور یہاں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ ساری حرکتیں کر کے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا، یہ ہدایت پا سکتے تھے، موقع تھا ہدایت پانے کا، لیکن یہ ہدایت بھی نہ حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you, sir. Now I would like to invite Amna Rani of Grade 7 from Askaria School, Adiala campus for message of the day. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I, Amna Nurani, welcome you to this beautiful morning assembly on behalf of Askaria School, Adiala Road campus. The word huzn, sadness, does not appear in the Quran except in the form of forbidding it, وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, or in the form of negating it, فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. And the reason for this is because there is no benefit for having sadness in the heart. The most beloved thing to Shaitan is to make the believing slave sad by taking him off track. The Prophet ﷺ sought refuge in Allah subhanahu wa ta'ala from sadness. Allahumma inni a'udhu bika min Allahumma wal hazn. Ibn al-Qayyum rahmatullah alayhi said, sadness weakens the heart and diminishes determination and wanting to go forward. And there is nothing more beloved to the shaitan than the sadness of a believer. For this reason, be happy, optimistic, and good think about Allah subhanahu wa ta'ala. Have trust in what Allah subhanahu wa ta'ala is able to do and depend on Him. You will find happiness and pleasure in all situations. Ibn al-Qayyum rahmatullah alayhi said, don't ruin your happiness with worry and don't ruin your mind with pessimism.
Don't ruin your success with deception, and don't ruin the optimism of others by destroying it. Don't ruin your day by looking back at yesterday. If you think about your situation, you'll find that Allah subhanahu wa ta'ala has given you things without asking. So have trust in Allah subhanahu wa ta'ala that He doesn't prevent anything you want except there is goodness for you. You could be sleeping and the doors of heavens are being opened with du'as being made on your behalf. Subhanallah. Perhaps from someone poor whom you helped, or someone sad whom you brought joy, or someone passing by and you smiled at him, or someone in distress and you removed it. So don't ever underestimate any good deeds. One of the righteous predecessors said, I make dua to Allah subhanahu wa ta'ala for something I want. And if He gives it to me, then I'm happy once. And if He doesn't give it to me, then I'm happy. 10 times because the first was my choice and the second was Allah's choice. Subhanallah. And Sati Rahmatullah alayhi on him said, life is short, so don't shorten it with worries, grief, and sadness. So be the owner of a heart that brings happiness and satisfaction. May Allah subhanahu wa ta'ala make your times happy, and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us all. Ameen Samami. Jazakallah. Now, I would like to end this beautiful morning with Ralph Waldo Emerson's famous quotation that is, shallow men believe in luck, strong men believe in cause and effect. Allah Hafiz and thank you.